حضور کے ایک صحابی میرے نبی کی خدمت میں آئے اور آ کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، زمانہ جاہلیت کی دو باتیں ایسی ہیں جو مجھے کبھی نہیں بھولی۔ ایک تو بات وہ ہے کہ جب مجھے یاد آتی ہے تو میں کئی کئی دن ہنستا رہتا ہوں، اپنے دل ہی دل میں، اپنے من ہی من میں، کہ ہم کیسے لوگ تھے۔ پھر اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ رب نے آپ جیسا نبی اور آپ جیسا محبوب ہمیں عطا فرمایا کہ جس محبوب کے سبب سے ہم لوگ بھٹکے ہوئے جو تھے، راہ سے بہکے ہوئے جو تھے، اللہ پاک نے ہمیں صراط مستقیم پہ چلا دیا۔ اور ایک بات ایسی ہے کہ جب وہ مجھے یاد آتی ہے تو کئی کئی دن میری آنکھوں سے آنسو چھلکتے رہتے ہیں، آنکھوں سے آنسو خشک نہیں ہوتے، اور میری راتوں کی نیندیں بھی حرام ہو جاتی ہیں، اور میں تڑپتا رہتا ہوں، ترستا رہتا ہوں کہ ہم لوگ کیسے تھے کہ ہم درندوں سے بھی بدتر زندگی بسر کر رہے تھے۔ یہ تو رب کا کرم ہوا کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ جینے کا طریقہ کیا ہے، جینے کا سلیقہ کیا ہے، زندگی کیا ہے، شعور کیا ہے، اور انسانیت کیا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون سی باتیں ہیں کہ جنہوں نے تجھے اتنا حیرت میں ڈالا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، وہ جو ہنسانے والی بات ہے وہ تو یہ تھی کہ میں تاجر تھا، تو میں جاتا تھا شام تک تجارت کرنے کے لیے، تو میرا طریقہ کار یہ ہوتا تھا، چونکہ سفر میرا طویل تھا، لمبا سفر تھا، تو میں یہ سمجھتا تھا کہ اتنے لمبے سفر میں چپ چاپ خاموشی سے سفر کرنا یہ بندہ نامناسب سی بات ہے اور بور سا ہو جاتا ہے۔ تو میں نے سوچا یہ کہ کوئی ایسی ترکیب بناؤں کہ میں اپنے خدا کو اپنے ساتھ لے جاؤں، اپنے بت کو اپنے ساتھ لے جاؤں، اور راستے میں اس کی عبادت بھی کرتا رہوں گا، اسی طرح میری عبادت بھی ہوتی رہے گی اور میرا سفر بھی کٹتا رہے گا۔ مگر جب میں نے اسے اٹھایا تو وہ چونکہ پتھر کا بنا ہوا تھا تو بڑا وزنی تھا، بڑا بھاری تھا، تو میں نے سوچا کہ میری سواری پہ اتنا بوجھ جب ہوگا، یہ بھی ہوگا، میں بھی ہوں گا، تو سواری تھک جائے گی راستے میں، تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ پھر میں ترکیب سوچنے لگا کہ اب میں کیا کروں اور کس طریقے سے میں اپنی اس خواہش کو بھی پورا کر سکوں اور اپنے مشن کو بھی پایا تکمیل تک پہنچا سکوں۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا، تو میں نے آٹا جس سے روٹیاں پکائی جاتی ہیں، میں نے وہ آٹا لیا، اس کو گوندا، اور گوندنے کے بعد میں نے اس کا ایک بت بنایا اور پھر اس کو دھوپ میں رکھ کے میں نے خشک کیا۔ جب وہ خشک ہو گیا تو میں بڑا خوش ہوا کہ لو جی، میری خواہش بھی پوری ہو جائے گی اور میں اپنی منزل مقصود پر بھی پہنچ جاؤں گا۔ میں نے اپنی سواری پہ اسے اپنے آگے رکھ لیا۔ اب اس آٹے کے بنے ہوئے بت کی میں راستے میں عبادت بھی کر رہا تھا اپنے طریقے کے مطابق، اور میں سفر بھی جاری رہا میرا۔ چلتے چلتے جب میں جنگل میں پہنچا تو میں نے اپنی وہ توشہ دان کو دیکھا تو توشہ دان خالی تھا۔ ادھر مجھے بھوک نے ستا لیا۔ جب مجھے بھوک نے ستایا، میرا توشہ دان بھی خالی، تو میں پریشان ہو گیا کہ اب میں کیا کروں، کھاؤں کہاں سے؟ کھانے کے بغیر تو زندگی نہیں ہے، اگر میں نہ کھاؤں تو کمزور پڑ جاؤں گا، اور زیادہ دن نہ کھاؤں تو بھوک سے مر جاؤں گا۔ تو میرا سفر بھی بڑا طویل ہے اور قریب قریب آبادی بھی کوئی نہیں کہ جہاں میں چلا جاؤں بازار میں اور کوئی چیز خرید لوں اور جا کر روٹی وغیرہ لے کر میں کھا لوں۔ تو اس وجہ سے میں بڑا پریشان تھا۔ پھر میرے اچانک ذہن میں خیال آیا کہ اگر اس مشکل وقت میں یہ کام نہیں آئے گا تو کون کام آئے گا؟ میں نے اس بت کو لیا اور میں نے اس کو توڑا۔ توڑنے کے بعد میں نے پھر اس کا آٹا گوندا، پھر روٹی پکائی اور روٹی پکا کے میں کھا گیا۔ اب جب مجھے وہ بات یاد آتی ہے تو میں حیران ہوتا ہوں کہ کیسے ہمارے نظریات تھے، کیسے ہمارے عقائد تھے، کہ ہم کس قدر ذلت اور پستیوں کی گہرائیوں میں گرے ہوئے تھے، کہ ہم لوگ کس قدر جو تھے وہ ہدایت اور رہنمائی اور رہبری سے دور تھے۔ ہم لوگ کس قدر خدا سے دور ہو چکے تھے کہ کبھی اسی آٹے کا میں نے بت بنا کر اس کے سامنے سجدے کیے، اور کبھی میں نے اسی کو اپنے ہاتھوں سے توڑا، پھر میں نے اس میں پانی ڈالا، پھر میں نے اس کو گلایا، گلانے کے بعد پھر میں نے اس کو گوندا، اور گوندنے کے بعد میں نے اس کی روٹی پکا کے کھا لی۔ تو یا رسول اللہ، اب جب مجھے وہ بات یاد آتی ہے تو میں کئی دن ہنستا رہتا ہوں، کئی دن میرے لبوں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے اور میرے اندر کی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے،
اور میں جب ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو بتوں کے پجاری ہیں، اور انہیں دیکھ کے میری بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ایک ایسی چیز اگر عقل سے بھی سوچو تو جو عقل سے بھی ماورا ہے، عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ تم اپنے ہاتھوں سے تراشو، اپنے ہاتھوں سے بناؤ، اور اپنے ہاتھوں سے تراشنے اور بنانے کے بعد پھر اسے اپنے سامنے رکھ کے اس کے سامنے تم سجدہ کرو، اس کے سامنے تم سر جھکاؤ، اسے اپنا الہ، معبود، مسجود اور خالق سمجھو، لائق عبادت سمجھو۔ تو یہ بات آقا مجھے کئی دن ہنساتی رہتی ہے اور میں ہنستا رہتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میری زبان پر وہ الفاظ نہیں آ رہے کہ جن الفاظ سے میں اپنی وہ دکھ بھری داستان جو ہے وہ آپ کو سناؤں۔ جب مجھے وہ وقت یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میری آنکھوں سے آنسو چھلکتے ہیں، اور میرا دل جو ہے وہ تڑپتا ہے، اور میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے کہ تو اس قدر گرا ہوا انسان تھا کہ تو نے اپنے جگر کے ٹکڑے کے ساتھ یہ حال کیا۔ یا رسول اللہ، میری زبان پر وہ الفاظ نہیں آتے کہ جن الفاظ سے میں وہ بات آپ کو سناؤں۔ آقا، جیسا میں نے عرض کیا پہلے کہ میں تاجر تھا، تو میں جب تجارت پہ گیا تو میری بیوی حاملہ تھی۔ جب میں واپس آیا تو مجھے پتہ چلا کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ ابھی میں رستے میں تھا کہ مجھے کچھ لوگ میری برادری کے ملے، خاندان کے، تو وہ کہنے لگے کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تو جب انہوں نے اتنی بات مجھ سے کی تو میرے کان لال ہو گئے اور میں غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ میں نے کہا کہ یہ بیٹی تو گالی ہے ہمارے لیے، تو میرے گھر میں پیدا ہوئی ہے، میں اس کو مار دوں گا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، چونکہ ہمارے قبیلے اور برادری میں رواج یہ تھا کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا یا ان کی گردوں پہ چھری چلا کر انہیں ذبح کر دیا جاتا تھا۔ تو میں اس ارادے سے جب اپنے گھر میں آیا تو میں نے گھر کی دہلیز سے اندر قدم رکھا تو اس کی ماں نے میرے قدموں کی آہٹ سنی تو وہ سہم گئی، اور اسے پتہ چل گیا کہ چونکہ اس کی برادری میں، اس کے خاندان میں اور عرب میں یہ رواج ہے، اور بالخصوص اس خاندان کے لوگ جو ہیں وہ تو بالکل بیٹیوں کو زندہ نہیں رہنے دیتے، تو یہ اس معصوم جان کو، اس ننھی کلی کو یہ مسل دے گا، کچل کے رکھ دے گا اور اس کو یہ مار دے گا۔ تو اس کی ماں سہمی ڈری ڈری۔ جب میں نے کہا کہ مجھے دکھا وہ، میں اس کے پاس گیا تو اس کی ماں نے میرے آگے ہاتھ جوڑ لیے۔ وہ میری معصوم بچی جو پنگوڑے میں لیٹی تھی، جب اس کی ماں نے اس کے چہرے سے چلمن اور پردہ سرکایا اور سائڈ پہ کیا تو وہ معصوم بچی جب اس کی نظر میری طرف، میرے چہرے پہ پڑی تو وہ اپنے معصوم سے لبوں سے مسکرانے لگی۔ اس کی مسکراہٹ نے مجھے میرے ارادے سے روک دیا اور میں اپنے ارادے سے باز آ گیا۔ میں رک گیا، چند دن وہاں رہا۔ میری برادری کے کچھ نوجوان جو تھے وہ مجھے ملامت کرنے لگے، میرے خاندان کے کچھ لوگ جو تھے وہ مجھے ملامت کرنے لگے کہ تو بزدل ہو گیا ہے، تو بغیرت ہو گیا ہے کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، جبکہ تیرے باقی سارے خاندان کا یہی طریقہ ہے کہ وہ بیٹی کو زندہ نہیں رہنے دیتے اور بیٹی کو آر اور گالی محسوس کرتے ہیں، تو نے ابھی تک اپنی بیٹی کو مارا کیوں نہیں؟ تو ان کی باتیں سنتا، جب گھر آتا تو اس معصوم کی میں معصوم ادائیں دیکھتا، تو چند دن میں رہا، میرا دل اکتایا، میں پھر تجارت کے بہانے سے گھر سے نکل گیا۔ پھر میں کافی عرصہ گھر نہ آیا، اور وہ بچی جب بولنے کے قابل ہوئی تو وہ روزانہ اپنی ماں سے پوچھتی تھی کہ امی سب کے ابو ہیں، میرا ابو کہاں ہے؟ تو اس کی ماں کہتی کہ میری بیٹی تیرا ابو تجارت پہ گیا ہے، اس کا کاروبار ہے، بزنس ہے، آ جائے گا اور تیرا باپ تو اسے بڑا پیار کرے گا، تیرا باپ تو اسے بڑی محبت کرے گا۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ جب میں چلا گیا، کافی عرصہ ادھر رہا، پھر جب میں واپس لوٹا تو پھر میری وہی کیفیت، میری وہی صورتحال۔ تو میری اسی طرح وہ لوگ جو تھے انہوں نے کہا جی تیرا ہمارا سلام دعا کوئی نہیں، انہوں نے مکمل مجھ سے لین دین ختم کرنے کی کوشش کی۔ جب میں گھر آیا تو وہ بیٹی جو میری منتظر تھی اور روز رات کو اور دن کو اپنی ماں سے پوچھتی تھی کہ امی بتا تو صحیح میرا ابو کب آئے گا، میرا باپ کب آئے گا، حتیٰ کہ میں گھر میں داخل ہوا تو وہ گھر میں کھیل رہی تھی اور معصوم توتلی زبان سے اپنی ماں سے باتیں کر رہی تھی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو اس کی ماں کہنے لگی وہ دیکھ تیرا باپ آ گیا ہے۔ تو وہ بڑی اور اس نے میری ٹانگوں کو آگے پکڑ لیا۔ جب اس نے میری ٹانگوں کو پکڑ لیا تو میں بھی مجبوراً اس سے پیار کرنے لگا، اور حالت یہ ہوتی تھی کہ وہ میں بیٹھا ہوتا تو وہ خود بخود دوڑتی ہوئی میری گود میں آ کے بیٹھ جاتی، اگر میں لیٹتا تو میرے سینے پہ آ کے چڑھ جاتی،
اور میرے چہرے سے کھیلنے لگتی اور میرے ساتھ اپنی معصوم ادائیں مجھے دکھا کے وہ مجھ سے پیار کرنے لگی، حتیٰ کہ پھر وہ وقت آیا کہ میں اپنے ارادے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے میں نے اس کی ماں کو کہا کہ آج اسے تیار کر، میں اسے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ وہ ماں کی ممتا تھی، وہ سمجھ گئی، اس نے سر سے دوپٹہ اتارا، میرے قدموں میں رکھ دیا، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی اس معصوم کا قصور کوئی نہیں، گناہ کوئی نہیں، یہ مالک نے دیا ہے، تیری مہربانی، میری جان لے لے، اسے کچھ نہ کہے۔ مگر میں نے اس کی ماں کو دھکا دیا اور دور پھینک دیا۔ وہ عرب کی عورت تھی، کیا کر سکتی تھی، اس کا چارہ نہیں چلتا تھا، بس نہیں چلتا تھا، میرے سامنے چپ ہو گئی۔ پھر میں نے بچی کو لیا تو میں ساتھ لے کے چل پڑا جہاں میں نے لے کے جانا تھا، جہاں میرا ارادہ تھا۔ تو وہ مجھ سے سوال کرنے لگی کہ ابو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا ایک دوست سے ملنے کے لیے دعوت پہ جا رہے ہیں۔ تو وہ کبھی میرے آگے دوڑتی، کبھی میرے دائیں ہو جاتی، کبھی پیچھے بائیں ہوتی اور مجھ سے بار بار وہ باتیں کرتی، حتیٰ کہ جب میں اس جگہ پہ آیا تو میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ ابو یہ کس لیے کھود رہے ہو؟ میں نے کہا اس کی ضرورت ہے، یہاں کام کرنا ہے کوئی۔ تو وہ بھی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس گڑھے سے مٹی نکالنے لگی۔ جب مٹی اس نے نکالی اور دھول جو تھی وہ اڑتی ہوئی میرے چہرے پہ پڑی اور وہ گڑھے کے اندر کھڑی تھی، تو جب اس کی نظر میرے چہرے پہ گئی تو وہ کہنے لگی دیکھو میرے ابو کی داڑھی، میرے ابو کے چہرے پہ کتنا گرد و غبار ہے۔ اس نے اپنی قمیض اٹھائی اوپر یا اپنا فراق کا کپڑا اوپر کیا اور مجھے کہنے لگی ابو ذرا اپنا چہرہ میرے پاس کرو۔ میں نے چہرہ آگے کیا تو وہ میرے چہرے سے دھول اور مٹی کو صاف کرنے لگی۔ پھر میرا اندر کا جو شیطان تھا اس نے مجھے اور جذبات دیے، میں نے وہی مٹی اٹھائی اور میں اس بچی کے اوپر ڈالنے لگا۔ پہلے تو وہ ہنسی رہی کہ دیکھو میرا باپ مجھ سے کھیل رہا ہے، یہ مجھ سے پیار کر رہا ہے، حتیٰ کہ وہ وقت آیا کہ جب وہ کندھوں تک اس گڑھے کے اندر گڑ گئی تو وہ مجھے پکارتی رہی کہ ابو کیا کر رہے ہو میرے ساتھ؟ وہ ابو ابو کہتی رہی، مگر میں نے اس کی ایک بات بھی نہ سنی اور میں نے زندہ اپنی بیٹی کو اس مٹی کے نیچے دفن کر دیا، اس گڑھے کے نیچے درگور کر دیا۔ یا رسول اللہ، اب جب وہ بات میرے ذہن میں آتی ہے آج تک اس کی وہ باتیں، اس کے وہ الفاظ میرے کانوں میں گونجتے ہیں، تو میں اگر بستر پہ پڑا بھی رہوں تو مجھے چین نہیں آتا۔ جب نظر اٹھا کے دیکھا تو اللہ کے محبوب کی پوری داڑھی جو تھی وہ آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی، اور مسجد نبوی میں بیٹھنے والے جو حضور کے غلام تھے ہر ایک کی آنکھ اشک بار تھی۔ تو یہ عرب کا رواج تھا اور عرب کا کلچر تھا کہ وہ بیٹیوں پر اتنا ظلم کرتے، بیٹیوں پر اتنا ستم کرتے کہ ان کو زندہ درگور کر دیتے، ان کو زندہ دفن کرتے۔ مگر جب تیرے میرے کریم لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور رب نے حضور کو بیٹیوں سے نوازا تو میرے پیارے نبی نے اس مکے کی فضا میں بلند آواز سے برملا یہ اعلان کر دیا، اور بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والوں سن لو، الفاطمہ تو بدعۃ منی، میری بیٹی فاطمہ جو ہے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ایک میرے نبی کا یہ فرمان جو تھا، ایسی ڈگر بدلی، ایسی کیفیت بدلی، ایسا ماحول بدلا، ایسی سوچ بدلی۔ آج ہر اہل دل جو ہے جس کو رب نے اولاد عطا فرمائی ہے وہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچ لے، ایک طرف بیٹا پکارے، ایک طرف بیٹی پکارے، اللہ کی عزت کی قسم ہے بیٹی بعد میں پکارے مگر باپ کا دل بیٹی کی طرف پہلے لپک جاتا ہے، باپ کا دل بیٹی کی طرف پہلے چلا جاتا ہے کہ میری بیٹی نے مجھے یہ کہا ہے۔ بیٹے کی ڈیمانڈ میں تاخیر ہو جائے، آگا پیچھا ہو جائے تو اس میں حرج نہیں سمجھا جاتا، مگر جب بیٹی کوئی شے اپنے باپ سے مانگتی ہے نا اور اس کے پاس نہ ہو، وہ باپ جتنا مرضی بے بس ہو، وہ قرضہ اٹھائے، کسی کے آگے ہاتھ جوڑے، کسی سے مانگ کے لائے، ہر باپ کے دل کی حسرت یہ ہوتی ہے کہ میری بیٹی کی کوئی ایسی خواہش نہ ہو کہ جسے میں پورا نہ کر سکوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ایسی بیٹیوں کی محبت جو ہے وہ باپ کے دل میں بھر دی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو تھی اس نے ہمیں بتا دیا کہ لوگوں بیٹی کی قدر کیا ہے۔ پھر عورت جسے پاؤں کی جوتی سے کم تر سمجھا جاتا تھا، اللہ کے محبوب نے اور اسلام نے اس عورت کو اتنی عزت عطا فرمائی
کہ اگر بچی ہے تو اس کے سر پہ طہارت کی چادر رکھ دی، اگر جوان ہو گئی تو اسے شادی کر کے گھر کا وزیر اعظم بنا دیا، اور اگر بوڑھی ہو گئی تو ماں بنا کر اس کے قدموں کے نیچے رب نے جنت رکھ دی ہے۔ یہ اسلام نے عورت کو عزت عطا فرمائی اور مقام عطا فرمایا۔ پھر بالخصوص بیٹی کے متعلق حضرت ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرماتی ہیں، مشکات شریف کی یہ حدیث ہے اور بخاری اور مسلم دونوں کتابوں کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ رب کے ماہی عرش کے راہی تیرے میرے کریم غمخوار آقا صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں، ان عائشہ قالت، قیامت تک کے آنے والے مومنوں کی ماں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں، جا اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال، آ کے کہنے لگا، اتقبلون الصبیان، کیا آپ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ کیا آپ بچوں سے پیار کرتے ہیں؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں حضرت امام حسن اور امام حسین تھے۔ حضور کبھی ایک شہزادے کے رخساروں کا بوسہ لیتے، کبھی دوسرے کے منہ چومتے، کبھی پیشانی چومتے، کبھی گردن چومتے۔ تو جب اس عرابی نے دیکھا تو وہ حیرت میں پڑ گیا اور حیرت میں آ کے پوچھنے لگا، کہنے لگا کہ اتقبلون الصبیان، کیا آپ بچوں کو چومتے ہیں؟ کیا آپ بچوں سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ کیا آپ بچوں کا منہ چومتے ہیں، ان کے بوسے لیتے ہیں؟ اور اللہ کے محبوب نے فرمایا، فما نقبلہم، فرمایا کہ کیا تو نہیں چومتا؟ اگر تو اپنے بچوں کا منہ نہیں چومتا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب نے فرمایا، او املک لک ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ، فرمایا میں ایسے شخص کا کیا کروں کہ جس کے دل سے رب نے رحمت کو نکال دیا ہے۔ اگر تیرے دل میں بچوں کا پیار نہیں ہے، اگر تیرے دل میں بچوں کی محبت نہیں ہے، تو میں ایسے شخص کا کیا کروں؟ میں ایسے شخص کا کیا کروں؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزاری کا اظہار فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ تو کیسا شخص ہے، تو کیسا انسان ہے، کہ تو کیسا انسان ہے کہ جسے اپنے بچوں سے پیار نہیں ہے؟ ارے بچوں سے تو جانور بھی پیار کرتے ہیں۔ جانور بھی، اگر بلی آ جائے مرغی کے بچے اٹھانے کے لیے تو وہ اپنے بچوں کو اپنے پر کے نیچے چھپا لیتی ہے اور ان کے ارد گرد پر کر لیتی ہے، اور وہ اپنا دفاعی انداز اختیار کرتی ہے کہ اگر اور کچھ نہ ہوا تو میں اس کی آنکھیں تو ضرور پھوڑ دوں گی کہ جو میرے بچوں کی طرف گھور گھور کے دیکھ رہی ہے۔ فرمایا جانور، ایک چڑیا کو دیکھ لو، چڑیا اس کا بچہ اس کے آلنے میں ہوتا ہے، گھونسلے میں ہوتا ہے، تو وہ دانہ دنکا چک کے پھر اپنے بچے کے لیے اپنے چھوٹی سی چونچ کے اندر پانی کے چند قطرے، ایک یا دو قطرے یا آدھا قطرہ وہ اٹھاتی ہے اور یہاں سے اڑ کر وہ جاتی ہے اپنے گھونسلے کے اندر اور وہاں جا کر وہ اپنے بچوں کو پانی پلاتی ہے۔ فرمایا جانور بھی بچوں سے پیار کرتے ہیں، درندے بھی بچوں سے پیار کرتے ہیں، تم کیسے انسان ہو؟ تم تو درندوں سے بدتر ہو کہ جو اپنی اولاد سے پیار نہیں کرتے، اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتے۔ ام المومنین بیان فرماتی ہیں، قالت، آپ کہتی ہیں، جاءتنی امرأۃ، آپ فرماتی ہیں میرے پاس ایک عورت آ گئی حبشی۔ جب وہ میرے پاس آئی، ومعہا ابنتان لہا، اس کے پاس دو بیٹیاں تھیں، ایک کو ایک پہلو میں اٹھایا ہے، دوسری بیٹی کو دوسرے پہلو میں اٹھایا ہے۔ تسالتنی، فرمایا تسالنی، وہ مجھ سے سوال کرنے لگی۔ وہ عورت آئی اور مجھے آ کے کہنے لگی کہ آئے مومنوں کی ماں، میری بچیاں بھی بھوکی ہیں، میں بھی بھوکی ہوں، اگر کچھ ہے تو اللہ کے نام پہ دے دو کھانے کے لیے۔ آپ فرماتی ہیں جب اس نے مجھ سے سوال کیا تو میں اٹھی، میں نے پورے گھر کی تلاشی کی تو مجھے کوئی چیز ایسی نہ ملی جو میں اس کو دے دوں، مگر پھر مجھ سے رہا نہیں گیا کہ میں نے سوچا کہ یہ در رسول پہ آئی ہے، خالی نہ جائے۔ آپ فرماتی ہیں میں نے پھر تلاش کرنے کی کوشش کی مگر نہ کوئی چیز ملی، تو پھر میرے دل نے مجھے کہا کہ نہیں عائشہ، یہ خالی نہ جائے، پھر کوشش کر، اللہ کوئی سبب بنا دے گا۔ آپ فرماتی ہیں جب میں نے سارا گھر کھنگالا اور چھانا تو مجھے ایک خشک کھجور ملی، میں نے وہی اس کو پیش کر دی کہ یہ در رسول پہ آئی ہے، گھر میں آئی ہے، مانگنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے آئی ہے، تو یہ در مصطفیٰ سے خالی نہ جائے۔
آپ فرماتی ہیں جب میں نے وہ خشک کھجور جو تھی فلم تجدہ عندی غیر تمرۃ واحدہ، ایک خشک کھجور جو تھی وہ میرے گھر سے نکلی تو میں نے وہی فآتیتھا ایہا، فرمایا میں نے وہی خشک کھجور اٹھائی تو میں نے اس عورت کو دے دی۔ آپ فرماتی ہیں جب میں نے وہ کھجور اس کے ہاتھ میں پکڑائی فقسمتھا بین ابنتیہا، فرمایا اس نے اس خشک کھجور کو یوں پھوڑا، اس کے دو ٹکڑے کیے، دو حصے کرنے کے بعد اس نے آدھی کھجور ایک بیٹی کے منہ میں ڈال دی اور آدھی کھجور دوسری بیٹی کے منہ میں ڈال دی، وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا، اور اس نے خود کچھ نہ کھایا۔ اس کا پیٹ اس کی کمر سے لگا ہوا تھا، بھوک، نقاہت اور کمزوری کے آثار جو تھے وہ اس کے چہرے سے نظر آ رہے تھے، اٹھنا چلنا کھڑا ہونا اس کے لیے دشوار ہو چکا تھا، اس کی بھوک نے اسے اتنا توڑ کے رکھ دیا تھا، مگر اس کے باوجود جب میں نے اس کو وہ کھجور دی تو اس نے خود نہیں کھائی، آدھی ایک بیٹی کو دے دی، آدھی اس نے دوسری بیٹی کو دے دی۔ جب میں نے اس کی اس کیفیت کو دیکھی ثم قامت، پھر وہ کھڑی رہی، چونکہ اور کوئی چیز میسر نہ تھی کہ جو میں اس کو دیتی، پھر اس کے بعد فخرجتا، پھر وہ نکل گئی۔ جب وہ چلی گئی فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فحدثہ، پھر حضور تشریف لے آئے۔ جب حضور تشریف لے آئے تو میں نے ساری بات اللہ کے محبوب کے گوش گزار کر دی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، اسی طرح ایک حبشن تھی، اس کی دو بیٹیاں تھیں، ایک کو ایک پہلو میں اٹھا رکھا ہے، دوسری کو دوسرے پہلو میں اٹھا رکھا ہے، اس نے ایسے ایسے سوال کیا تو میرے دل نے مجھے کہا کہ در رسول پہ مانگنے کے لیے آنے والی یہ خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ ایک کھجور تھی آقا گھر میں، وہ بھی میں نے اس کو دے دی، مگر میں اس کے ایثار سے حیران ہو گئی، اس کے جذبے سے حیران ہو گئی، اور اس کے عمل نے مجھے ایسا حیرت میں ڈالا ہے کہ میں ابھی تک اس کی اس کیفیت میں گم ہوں۔ یا رسول اللہ، اس نے دو حصے کیے، آدھا حصہ ایک بیٹی کو دے دیا اور آدھا حصہ دوسری بیٹی کو دے دیا۔ اس کی اس کیفیت نے ابھی تک مجھے اپنے اندر سمیٹ لیا ہے اور گم کر دیا ہے۔ اللہ کے فقالا، اللہ کے محبوب فرمانے لگے اے عائشہ من ابتلی من ہذہ البنات بشیء، فرمایا کہ اللہ ایسی اولاد کے ساتھ جب اللہ انسان کو آزماتا ہے، جب اولاد کی اور اپنی آزمائش اور معنی رکھتی ہے، اولاد کی آزمائش اور معنی رکھتی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، انسان کے اپنے سر کو درد ہو، ٹانگ کو درد ہو، پیٹ میں درد ہو، کہیں بھی درد ہو، اس کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ وہ درد والی جگہ پہ ہوتا ہے، پورا بدن بے قرار ہوتا ہے، اور جب اولاد کو تکلیف ہوتی ہے تو ماں اور باپ کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان کا دل تڑپ کے رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میری جان لگ جائے، میرے خون نکل جائے، وہ بک جائے، میری جان بک جائے، میں کسی کا غلام ہو جاؤں، مگر میں تکلیف مجھے آ جائے، میری اولاد کو تکلیف نہ آئے۔ ماں باپ کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے، ماں باپ کے دل کی جو ہے نا وہ ایک عجیب سی حالت ہو جاتی ہے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ اگر ہمسائے کا بچہ روئے تو انسان کے سر کو درد ہوتا ہے، جب اپنا بچہ روتا ہے تو پھر دل کو درد ہوتا ہے۔ غیر کا بچہ روئے تو بندہ کہتا ہے کہ یہ بدتمیز ہے، یہ ضدی ہے، یہ ہٹ دھرم ہے، اسے تمیز کوئی نہیں، یہ چپ نہیں کرتا، یہ بڑا چڑچڑا ہے، یہ بڑا ضدی ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ اور وہی بچہ اگر اپنا ہو تو جب وہ روتا ہے نا تو پھر سر کو نہیں بلکہ دل کو درد ہوتا ہے۔ بندہ کہیں جتن کرتا ہے کہ میرا بیٹا چپ کر جائے، کبھی کندھوں پہ اٹھا کے بازار میں جاتا ہے، کبھی دکانوں پہ لے کے جاتا ہے، کبھی کھلونوں سے اسے بہلاتا ہے، کبھی چیزوں سے اسے بہلاتا ہے، کبھی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہے کہ میرے بچے کو ہو کیا گیا ہے۔ یہ اولاد ایسا میٹھا میوہ ہے، یہ ایسی شے ہے، یہ ایسی چیز ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ رب جب اولاد سے انسان کو آزماتا ہے فآسنا الیہن، پھر جو شخص اپنی اولاد سے حسن سلوک کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، کنا لہ سترا من النار، اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر قیامت کے دن یہ کسی عمل کے سبب سے جہنم میں جانے لگے گی تو یہ بیٹیاں آگے اس کے کھڑی ہو جائیں گی اور کہیں گی پروردگار عالم ہم جنت میں جائیں، ماں جہنم میں جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ وہی ماں ہے کہ جسے ایک کھجور ملی تو اس نے اپنے پیٹ پہ ہاتھ نہیں پھیرا بلکہ آدھی آدھی تقسیم کر کے ہمیں دے دی ہے۔ تیری بیٹیاں تیرے لیے حصول جنت کا باعث اللہ نے بنائی ہیں،
جہنم سے بچنے کا سبب رب نے بنائی ہے۔ اگر رب نے بیٹیاں دی ہیں تو انہیں پیار کرو، ان بیٹیوں سے محبت کرو۔ ابھی ماضی قریب میں میاں والی کے اندر جو دل دہلا دینے والا واقعہ ہوا کہ اس ظالم اور سفاک باپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو فائر مار کے اڑا دیا اور اس ننھی سی معصوم جان کو اس نے قتل کر دیا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا جو اللہ کی بارگاہ میں سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا، اور سب سے پہلا قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں جو مقدمہ چلایا جائے گا وہ قتل کا مقدمہ ہوگا۔ کوئی عام کسی شخص کو آپ قتل کر دیں بلا وجہ، بغیر کسی وجہ کے، کسی عام مسلمان کو آپ قتل کر دیں، رب کی بارگاہ میں جو سب سے پہلا مقدمہ پیش کیا جائے گا وہ قتل کا مقدمہ ہوگا، اور وہاں ہوگا کیا؟ مقتول کا ہاتھ ہوگا اور قاتل کا گریبان ہوگا، اور اسے گریبان سے پکڑ کے گھسیٹ کے وہ رب کی عدالت میں لے کے جائے گا اور کہے گا پروردگار عالم آج میں اس سے بدلہ چاہتا ہوں، آج میں اس سے قصاص چاہتا ہوں۔ اور پھر وہ تو کچہری ایسی ہے، پھر وہ تو عدالت ایسی ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ جج سے رشوت لے کے جان چھڑا لی جائے، کوئی بڑا وکیل کر کے فیس دے کے اپنا مقدمہ جو ہے وہ گول مول کر دیا جائے، نہ وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ وہ تو عدل و انصاف کی اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، میرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہاں تو کسی کو دم مارنے کی جرت نہیں ہے۔ رب نے بیٹی دی ہے تو اس کو عزت دو، جب پیسے دیتے ہو بیٹے کو بعد میں دو، بیٹی کو پہلے دو۔ جب دل رکھنی کرتے ہو نا، دل رکھنی، جب بات کرتے ہو ایسی کہ میری اولاد خوش ہو جائے، بیٹی کا دل پہلے خوش کرو، بیٹے کا دل بعد میں خوش کرو۔ ہمیشہ ہمیشہ ہر معاملے میں بیٹوں سے بیٹیوں کو اہمیت دو، ترجیح دو، اس میں اللہ کے محبوب کی رضا ہے اور مرضی ہے۔ میرے رب نے اپنے حبیب کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لاتی تو اللہ کے محبوب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے حضرت فاطمہ کے استقبال کے لیے۔ جو محبوب باعث تخلیق کائنات بنایا گیا، جس کے سبب سے، جس کی وجہ سے پوری کائنات کو معرض وجود بخشا گیا، پوری کائنات کو عدم سے وجود میں لایا گیا، اس محبوب کا بیٹی سے پیار اور محبت کا عالم یہ ہے کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لاتی ہیں تو حضور استقبال کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب حضور کہیں سفر پہ جانے لگتے تھے تو سب سے بعد میں حضرت فاطمہ الزہرا کو ملتے، اور جب کہیں سفر سے تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو ملتے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ لوگوں بیٹی کا حق کیا ہوتا ہے، بیٹی سے محبت کیسے کی جاتی ہے، بیٹی سے پیار کیسے کیا جاتا ہے۔ اور جس بدماش نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا، اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو مار دیا، ارے لوگوں یہ دن بھی دیکھنے تھے، کیا اس وقت کا انتظار کر رہے ہو کہ جب آسمان سے پتھروں کی بارش آئے گی، یا اس وقت کا انتظار کر رہے ہو کہ جب زندہ تمہیں زمین میں دھنسا دیا جائے گا، یا اس وقت کا انتظار کر رہے ہو کہ جب رب کی طرف سے تمہاری تباہی اور بربادی کے آرڈر آ جائیں گے، احکامات آ جائیں گے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها القارية ما القارية وما ادراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش۔ کیا اس وقت کا انتظار کر رہے ہو؟ اب بھی وقت ہے، اللہ کی عزت کی سمجھ جاؤ، میرے نبی کے دین کی طرف آ جاؤ، حضور کی شریعت کی طرف آ جاؤ، نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی طرف آ جاؤ۔ جب میرے نبی کا نظام قائم ہوگا 4 دانگے عالم میں، جب حضور کا نظام قائم ہوگا وطن عزیز ملک پاکستان میں، تو پھر بیٹی کی اہمیت کی بھی قدر کی سمجھ آ جائے گی کہ بیٹی کی قدر کیا ہے، بیٹی کی اہمیت کیا ہے۔ اور اگر ایسا ماحول رہا کہ عورتیں سڑکوں پہ آ کر میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاتی رہیں اور فحاشی اور عریانی پھیلاتی رہیں،
آج حال کیا ہے؟ آج جس مغربی تہذیب کے تم دل دادا ہو چکے ہو، اس نے تو تمہاری بیٹیوں سے پردہ چھین لیا، ان سے حیا چھین لیا، باپ کا احترام چھین لیا، خاوند کے حقوق چھین لیے، بھائی کی محبت چھین لی، اولاد کا پیار چھین لیا۔ مغرب میں تو سورج بھی غروب ہو جاتا ہے، تم وہاں کیسے روشنی تلاش کرو گے؟ اگر روشنی چاہتے ہو تو مدینے کی گلی میں آ جاؤ، اگر کامیابی چاہتے ہو تو در مصطفیٰ پہ آ جاؤ، اگر وقار چاہتے ہو تو میرے نبی کے اسوہ حسنہ کو اپنا شعار زندگی بنا لو، اگر دنیا اور آخرت کی بھلائیاں چاہتے ہو تو میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی سیرت کو اپنا لو۔ اللہ اس جہان میں بھی عزت عطا فرمائے گا، اللہ اس جہان میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ ورنہ یہ لوگ تو پھر تمہیں اسی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ آج ماچس کی ڈبیا پہ جب تک عورت کی تصویر نہیں ہوتی وہ مارکیٹ میں بکتی نہیں ہے۔ صابن بیچنے والے نے عورت کا پوسٹر لگا کر اپنے صابن کو بیچا ہے، چائے بیچنے والے نے عورت کو دکھا کر اپنی چائے بیچی ہے، شیمپو بیچنے والے نے عورت کو نہاتا ہوا دکھا کر اپنا شیمپو کی ایڈورٹائز کی ہے، کپڑا بیچنے والے نے عورت کو ننگا کر کے پوسٹروں پہ کھڑا کر دیا ہے، چند سکے چند پیسے کمانے کے لیے۔ جب تمہارے ملک کے اندر حالات ایسے ہو جائیں گے، ماحول ایسا بن جائے گا، پھر کس کی بیٹی، کس کی بہن، کس کی عزت، کس کا وقار؟ پھر دن بدن حالات تباہی کی طرف آئیں گے، پھر دن بدن حالات بربادی کی طرف آئیں گے۔ زمانہ جاہلیت کی طرف نہ جاؤ، در مصطفیٰ کے پہ آ جاؤ۔ جب در مصطفیٰ پہ آ جاؤ گے، اللہ کی عزت کی قسم تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ رشتوں کا حسن کیا ہوتا ہے، رشتوں کی محبت کیا ہوتی ہے۔ میرے نبی کے دربار میں حاتم تائی کی بیٹی قید کر کے لائی گئی، ایک جنگ کے اندر وہ قید ہو گئی اور اس کو پکڑ کے لایا گیا۔ جب دربار مصطفیٰ میں آئی تو اس کے سر پہ چادر نہ تھی۔ میرے پیارے نبی نے اپنی مزمل کی کالی کملی، جس کی قسم رب قرآن میں اٹھاتا ہے، اپنے کندھے سے وہ چادر اتاری اور حاتم تائی کی بیٹی کے سر کے اوپر میرے نبی نے چادر ڈال دی۔ حضرت سلیمان فارسی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یہ کافرہ ہے، کافر کی بیٹی ہے، اور یہ چادر وہ ہے کہ جس پہ قرآن اترتا تھا، یہ چادر وہ ہے کہ جس کی قسم رب قرآن میں اٹھاتا ہے، یا ایھا المزمل، جس کی قسم رب قرآن میں اٹھاتا ہے، محبوبہ میری چادر اس کے سر پہ رکھ دیں، اپنی چادر لے لیں۔ کافرہ کے سر پہ آپ نے اپنی چادر دے دی ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، اگرچہ کافرہ ہے مگر بیٹی تو ہے نا، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے نا۔ فرمایا اگرچہ کافرہ ہے مگر بیٹی تو ہے نا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، بتا تو کیا چاہتی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، میرا بھائی بھاگ گیا ہے شام کی طرف، مجھے آزاد کر دیں۔ فرمایا، جا بیٹی تو آزاد ہے۔ کہنے لگی کیسے سفر کروں، سواری کوئی نہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، اسے سواری بھی دے دو، زیادہ راہ کوئی نہیں، بھوک لگی کھاؤں پیوں گی کیا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا، اسے اتنا زیادہ راہ بھی دے دو، اتنا مال بھی دے دو، جہاں بھوک لگے، جہاں تیرا دل چاہے جو مرضی خرید لے، کھا پی، جا اپنے بھائی کے پاس چلے جا۔ یہ نہیں فرمایا کہ تو کلمہ پڑھے گی تو جانے دوں گا۔ مسلمانوں سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ فرمایا جا۔ جب وہ واپس گئی اپنے بھائی کے پاس تو اس کا بھائی عدی بن حاتم جو تھا، جب اس نے بہن کو دیکھا تو کہا، بتا کہاں سے آ رہی ہے؟ کہنے لگی مدینے سے آ رہی ہے۔ تو نے وہاں کیا دیکھا؟ کہنے لگی میں نے اسے دیکھا جو باعث تخلیق کائنات بنا کے بھیجا گیا۔ تو سمجھتا ہے بادشاہ ہے، اللہ کی عزت کی قسم وہ اللہ کا سچا نبی ہے، اللہ کا سچا رسول ہے۔ جو میں دیکھ کے آئی ہوں میرا دل کہتا ہے، وہ کہتا ہے میں عورتوں کی بات پر اتنا یقین نہیں کرتا، اگرچہ تو بہن ہے مگر مجھے یقین نہیں ہے جب تک آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ کہا جا، پھر جا کے دیکھ۔ پھر عدی بن حاتم آیا، جب مسجد نبوی میں آیا نا تو میرے نبی نے اٹھ کے اس کا استقبال کیا۔ فرمایا تیری وجہ سے نہیں، تیرا باپ سخی بڑا تھا، آ بیٹھ میرے پاس۔
جب وہ وہاں بیٹھا تو اس کے دل میں خیال آیا چلو یہاں کا ماحول تو ایسا ہے، ہو سکتا ہے گھر میں کوئی سنگ مرمر لگوایا ہو، کوئی سونے چاندی کے برتن رکھے ہوں، اتنی جنگیں جو لڑتے ہیں، اتنا مال غنیمت جو آتا ہے۔ پہلے طریقہ یہ ہوتا تھا جو مہمان آتا شام کے وقت اسے اپنے مختلف غلاموں میں تقسیم کر دیا جاتا، اتنے مہمان تم لے جاؤ، اتنے تم لے جاؤ، اتنے تم لے جاؤ۔ وہ اعزاز سمجھتے تھے کہ اللہ کے محبوب نے ہمیں مہمان دیے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ صحابہ اعزاز سمجھتے تھے کہ حضور نے ہمیں مہمان دیے ہیں، ان کی خاطر کرتے، خدمت کرتے، جو حسب استطاعت ہوتا بڑھ چڑھ کر ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ارے لوگو، میں تمہیں غلط دعوت نہیں دیتا، آج نہیں مانو گے تو کل تو مانو گے، سمجھ آ گئی؟ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ دل کے نقوش ہیں انہیں رکھنا سنبھال کر، تمہارے سامنے رکھ دیا ہے کلیجہ نکال کر۔ حضور مہمان دیتے، صحابہ خوش ہوتے، یا اللہ تیرا شکر ہے تیرے محبوب نے ہمیں اس قابل سمجھا تو ہمیں اپنا مہمان دیا۔ کسی کو ایک ملا، کسی کو دو، کسی کو تین، پھر اصرار کرتے، گزارشات کرتے، یا رسول اللہ مہمان ہمیں دے دیں، آج میزبانی کا شرف ہم حاصل کریں، آج کی میزبانی ہمیں دے دیں، یہ اعزاز ہمیں بخشیں۔ تو اللہ کے محبوب جسے چاہتے اسے ایک، دو، چار، پانچ مہمان دے دیتے، بھیج دیتے۔ تو یہ جو طلباء ہیں، میں نے بڑی دفعہ آپ کو کہا ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ میرے مہمان ہیں۔ یہ طلباء حضور نے فرمایا کس کے مہمان ہیں؟ ہم آپ کو غلط طرف نہیں لے کے جا رہے، آپ اپنے راستے بدل لیں تو آپ کی اپنی مرضی، آپ اپنی سوچ کا معیار بدل لیں تو آپ کی اپنی مرضی، آپ اگر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں تو یہ آپ کی مرضی، ورنہ میاں ہم تو در مصطفیٰ کے گدا ہیں، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو بھی ملے اس کا ہاتھ پکڑ کے مدینے کی گلی میں لے جائیں، مدینے کی گلی میں لے جائیں، مدینے کے بازار میں لے جائیں، اس کا ہاتھ پکڑ کے در مصطفیٰ پہ لے جائیں۔ اور اس کا سب سے آسان ترین حل یہی ہے کہ حضور کے ان مہمانوں کی قدر کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور یہ پورے زمانے کا دستور ہے کہ جس کے مہمان کی قدر کی جائے نا اس کا میزبان خوش ہو جاتا ہے۔ جب ان کی قدر کرو گے تو حضور خوش ہو جائیں گے، جب حضور خوش ہو جائیں گے تو پھر خدا خوش ہو جائے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ضمناً یہ بات ذہن میں آ گئی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمان صحابہ میں تقسیم فرما دیتے۔ آج عدی بن حاتم جس کو اٹھ کے حضور ملے، صحابہ کی نظر لگی تھی کہ آج نہ جانے کس کی باری آئے۔ عدی بن حاتم کے دل میں خیال یہ تھا کہ یہاں کا ماحول تو سادہ ہے، مسجد نبوی شریف کا، ممکن ہے گھر جائیں تو کوئی سنگ مرمر لگا ہو، گھر جائیں تو کوئی سونے چاندی کے برتن پڑے ہوں، گھر جائیں تو 10 12 وہاں نوکر ہوں، خادم ہو، لونڈیاں ہوں، بہت بڑا عالیشان محل ہو۔ اس کے دل میں یہ بات تھی۔ ادھر اللہ کے محبوب فرمانے لگے بھائی میرے غلاموں اب تم اپنے گھروں میں چلے جاؤ، عدی بن حاتم آج میرا مہمان بن کے رہے گا۔ اس کے دل میں بات تھی، اس کے آقا جی دے بوئے اتے، آقا جی دے بوئے اتے غلاماں دیاں ٹولیاں، ایک سنن والا ہے لکھاں دیاں بولیاں۔ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد۔ حضور ساتھ لے گئے، جب ساتھ لے گئے تو میرے پیارے نبی نے اسے اپنے گھر لے جا کر اپنے مبارک حجرے میں بٹھایا، تو وہ دیکھتا ہے تو پھٹی پرانی چٹائی ہے اور پرانا سا لحاف ہے، 2 مٹی کے پیالے، مشکیزہ پڑا ہے۔ حضور نے پیالہ اٹھایا، مشکیزے سے پانی ڈالا، اس کو پیش کیا، کہا یہ پی لو۔
جب اسے کھلا لیا پلا لیا، اللہ کے محبوب نے فرمایا اب اگر جانا چاہتے ہو تو اللہ حافظ۔ تو وہ اٹھ کے اور قریب ہو گیا، کہنے لگا سونیا اب جانے کے لیے نہیں آیا، اب تو اپنا مرید بنا لو، تیریاں تک کے اداماں میں مرید ہو گئی، ساڈا حج اکبر تیری دید ہو گئی۔ سونیا اب تو مرید بناؤ گے تو یہاں سے جاؤں گا، مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں۔ آقا ایسے نہیں، پہلے کلمہ پڑھاؤ پھر یہاں سے جاؤں گا، ایسے نہیں جاؤں گا، اب تو ساری زندگی کے لیے میں نے اپنے آپ کو آپ کا غلام بنا دیا ہے۔ سودا لینے کے لیے گئے بازار ہم، انہی کے ہاتھوں بکے جن کے گئے خریدار ہم۔ آقا اب ایسے نہیں جاؤں گا۔ میاں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے نبی نے تو حاتم تائی کی بیٹی کے سر کے اوپر بھی چادر رکھ دی۔ تو آج اس مغربی تہذیب نے بچیوں کے سروں سے چادریں چھین لی، نظر سے حیا چھین لیا، دل سے باپ بھائی ماں اور اولاد کی محبت چھین لی۔ کن کے پیچھے چل رہے ہو؟ قیامت کے دن رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی اللہ کی عزت کی قسم میرے نبی کے اسوہ حسنہ میں ہے۔ حضور کے پیچھے آ جاؤ، میرے نبی کی سیرت کو دیکھو۔ حضرت شیمہ حضور کی سگی بہن نہ تھی، رضائی بہن تھی حضرت شیمہ۔ حضرت حلیمہ کی بڑی بیٹی کا نام شیمہ تھا، جو حضور کو کھلاتی تھی۔ دیہاتوں کے اندر عورتوں کی عادت ہوتی ہے جب پچھلا پیر ہوتا ہے نا ہانڈی روٹی پکانے کا، مائیں روٹیاں پکاتی ہیں، ہانڈی بناتی ہیں، تو ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹی اولاد ہوتی ہے نا گھر میں، اگر بڑی بیٹی ہو تو وہ ان کو دے دیا جاتا ہے بچہ کہ یہ لے تو اپنے بھائی کو کھلا، اس کو ذرا دھیانے لگا تو میں یہ کام کر لوں، روٹیاں پکا لوں، ہانڈی بنا لوں۔ تو حضرت شیمہ حضور کو اٹھا لیتی ہیں اور اٹھا کے گھر سے باہر آ جاتی۔ وہاں اور لڑکیاں بھی ہوتی جو اپنے بھائیوں کو لے کے آئی ہوتی تھی، وہاں خود بھی کھیلتی اپنے بھائیوں کو بھی کھلاتی۔ تو بہنوں کا تو مزاج یہ ہوتا ہے کہ ان کی جان اپنے بھائیوں میں ہوتی ہے۔ بھائی کالا کلوٹا بھی ہونا، کسی بہن کے دل سے پوچھو نا، کیوں جی؟ ہر بہن دیکھ کے کہتی ہے میرا بھائی تو شیروں جیسا ہے، میری بھائی کا تو جوڑ ہی کوئی نہیں۔ جس کا کالا ہو نا وہ کہتی ہے رنگ کو کیا کرنا ہے، میرے بھائی کے نین نقش تو دیکھو، دیکھو میرے بھائی کی آنکھیں کتنی سونی، اتنی موٹی موٹی آنکھیں۔ کیوں جی؟ جس کا گورا ہو تو وہ کہتی ہے رنگ نہیں تو کچھ نہیں، دیکھ تو صحیح نا، ایسے لگتا ہے جیسے چاند میرے بھائی کے چہرے پہ چمک رہا ہے۔ ہر بہن کو اپنے بھائی پہ مان ہوتا ہے۔ تو جب وہ بھائیوں کو اٹھا کے لاتی تھی نا، ایک دوسرے پر تفاخر کیا کرتی تھی کہ میرا بھائی سونا ہے، کوئی کہتی ہے نہیں نہیں میرا بھائی زیادہ سونا ہے، تو ایک بولتی نہیں 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 میرا بھائی تم سب سے سونا ہے۔ تو جب حضرت شیمہ آ جاتی نا امام الانبیاء کو لے کے، تو سب کہتی نہیں نہیں اس میں کوئی شک نہیں، سب کے بھائی سونے ہیں مگر شیمہ کے بھائی کا جوڑ ہی کوئی نہیں، شیمہ کے بھائی کا جوڑ ہی کوئی نہیں، اس کے بھائی کی مثل ہی کوئی نہیں، اس کے بھائی کی مثال کوئی نہیں۔ گولڑے کے شہنشاہ نے ایسے تو نہیں کہا تھا مکھ چند بدر شاہ سانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھاں ہن مد بھریاں، تو اجے میرا یار نہ ڈٹھا، تو اجے میرا یار نہ ڈٹھا، اور جنوں ویکھ کے چن شرماوے تے جے رکھے ہاتھ وچ پھلاں دے تے ہاتھ نال پھلاں رل جاوے تے جے جائے او سیر کرن نو تے پورا گلشن سیس نواوے تے آزم جتھے دل لگ جائے اتھے عیب نظر نہ آوے۔ نعرہ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، نعرہ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، نعرہ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ تو جب حضرت شیمہ لے کے آتی نا امام الانبیاء کو تو سب کہتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیمہ کے ویر جیسا کسی کا ویر نہیں ہے، شیمہ کے بھائی جیسا کسی کا بھائی رب نے ایسا بنایا ہی کوئی نہیں۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا تے محمد بنا کے رب قلم توڑ دیتا، ایسا بنایا ہی کوئی نہیں، اور نہ رب ایسا کوئی بنائے گا جیسا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب اور اپنے پیارے محبوب کو بنا دیا ہے۔
تو میں عرض یہ کر رہا تھا، وہ حضور کی رضائی بہن حضرت شیمہ، وقت گزرا، اللہ کے محبوب مکے سے مدینے آ گئے، مسلمان ایک جنگ پہ گئے۔ جب جنگ پہ گئے تو اللہ پاک نے حضور کے غلاموں کو فتح عطا فرمائی، بہت سارے لوگ قیدی کر کے لائے گئے۔ وہاں رواج یہ تھا کہ جب لوگ قیدی ہو جاتے، اگر کوئی اپنا قیدی چھڑانا چاہتا تو وہ اس کا فدیہ دے کے اپنا قیدی چھڑا لیتا۔ اس علاقے کے لوگ فنڈ اکٹھا کرنے لگے کہ ہمارے اتنے آدمی قید ہو گئے ہیں، ان کو ہم نے چھڑانا ہے۔ جو میدان جنگ میں مر گئے وہ تو مر گئے، جو بچ گئے کم از کم ان کو تو چھڑا لیا جائے، وہ ساری زندگی قید میں نہ رہیں۔ تو وہ لوگ فنڈ اکٹھا کرنے لگے۔ تو طریقہ کار یہی ہوتا ہے فنڈ کا کہ جو متوسط یا غریب آدمی ہو اسے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی حسب استطاعت اس میں حصہ ڈالیں، توفیق کے مطابق۔ اور جو کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ جناب آپ کے ذمہ یہ کام لگائے، سریا سارا آپ نے لے کے دینا ہے، سیمنٹ سارا آپ نے لے کے دینا ہے، اتنی اینٹیں لگنی ہے وہ آپ نے دینی ہے۔ یا پھر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اتنے کمرے ہم نے بنانے ہیں تو ایک کمرے کا ٹوٹل خرچہ آپ کے ذمہ، ایک کمرے کا ٹوٹل خرچہ آپ کے ذمہ۔ پروگرام ہو رہا ہے تو جی یہ سارا آٹا آپ کے ذمہ، یہ سارا گوشت آپ کے ذمہ۔ اور جو متوسط ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے کہ بھائی اپنی اپنی توفیق کے مطابق آپ اس میں حصہ ڈالیں۔ وہ فنڈ اکٹھا کرنے والے جب آ گئے نا حضرت شیمہ کے دروازے پہ دستک دی تو پوچھا کون ہو؟ کہا ہمارے کچھ لوگ گئے ہیں جنگ پر اور بہت سارے لوگ مارے گئے اور کچھ قید ہو گئے، قیدی چھڑانے ہیں، تو آپ کے پاس بھی آئے ہیں کہ آپ اپنی حسب استطاعت اس میں کچھ اپنا حصہ ڈالیں تاکہ ہم اپنے قیدی چھڑا کے لے آئیں۔ تو یہ فطری تقاضا ہے، جب ایسا سوال ہوتا ہے تو اگلا پوچھتا ہے کہ پلان منصوبہ، جنگ کیسے ہوئی، کہاں ہوئی، کیا ہوا؟ تو پوچھا کہ جنگ کہاں ہوئی اور کس سے ہوئی؟ کہنے لگے کہ مدینے کے کچھ لوگ تھے، وہ آئے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے آپ کو اصحاب کہتے ہیں، وہ یہاں آئے، ان سے ہماری جنگ ہوئی تو وہ ہمارے اتنے بندے پکڑ کے قید کر کے لے گئے ہیں۔ تو جب امام الانبیاء کا نام سنا نا تو شیمہ کے تو ویر تھے نا، تو حضرت شیمہ کے اندر محبت کے تلاطم ٹھاٹھے مارنے لگے اور وہ بچپن کی ساری باتیں یاد آ گئیں کہ میرا ویر تو بچپن میں اتنا فیاض تھا، اب کتنا بڑا فیاض ہوگا۔ کہا کہ ایسا کرو، جن لوگوں سے تم نے فنڈ لیا ہے نا، جتنا جتنا پیسہ مال لیا ہے سب واپس کر دو، میں جاؤں گی سارے قیدی چھڑا کے لے آؤں گی۔ وہ کہنے لگے شیمہ کوئی عقل کی بات کرو، تم بوڑھی عورت، دیہاتی عورت، ان سے ہماری جنگ ہوئی، ہم نے ان پر تلواریں چلائیں، انہوں نے ہم پر تلواریں چلائیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ تو جائے گی سارے چھڑا کے لے آئے گی؟ نہ تو وزیر زادی ہے، نہ تو بادشاہ کی بیٹی ہے، نہ تیرا اتنا حکم چلتا ہے، مشکل سے گھر میں گزر اوقات ہوتی ہے۔ فرمایا نہیں تمہیں نہیں پتا، میں انہیں جانتی ہوں، تم نہیں جانتے۔ کہنے لگے پھر ایسے ہمیں یقین نہیں آتا، ہم ساتھ جائیں گے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، آ جاؤ تم بھی، دیکھ لو آ کے نظارہ۔ جب مدینے میں آئے نا تو مسجد نبوی شریف میں آ کے حضرت شیمہ نے پوچھا کہ بتاؤ امام الانبیاء کا حجرہ مبارک کہاں ہے؟ تو صحابہ نے اشارہ کیا کہ وہ حضور کا در دولت ہے۔ تو حضرت شیمہ اندر جانے لگی تو باہر جو صحابہ تھے انہوں نے آگے تلواریں کر لیں، کہنے لگے کہ ٹھہر جا دیہاتی عورت، تو کون ہے؟ بغیر اجازت کے کیسے جاتی ہے اندر؟ تجھے پتہ نہیں آگے کوچہ رسول ہے؟ اب وہ مکے والا دور تو گزر گیا تھا، اب تو ادب کی آیتیں اتر چکی تھی اور رب کی طرف سے حکم آ چکا تھا کہ میرے یار سے بات بھی کرنی ہے، پہلے صدقہ کرو پھر محبوب سے بات کرو۔ ادب مصطفیٰ کے اتنے احکامات آ چکے تھے، تو بغیر اجازت کیسے اندر جا رہی ہے؟ صبر کر، اپنا نام بتا، پتہ بتا، کہاں سے آئی ہے، ہم اندر بتائیں گے، اطلاع دیں گے، حضور اجازت دیں گے تو اندر جائے گی ورنہ نہیں جا سکے گی۔ جب اتنی بات سنی نا تو حضرت شیمہ نے یوں ہاتھ سے جھٹکا دیا اور صحابی کے ہاتھ کو پیچھے کر دیا، فرمایا خلو سبیلی، ہٹ جاؤ میرے راستے سے، تم جانتے نہیں ہو کہ میں محمد عربی کی بڑی بہن ہوں۔ تو جب اتنی بات سنی وہ پیچھے ہٹ گئے، اندر تشریف لے کے گئی تو میرے نبی نے اٹھ کے حضرت شیمہ کا استقبال کیا اور حضور فرمانے لگے میری بہن کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیتی،
تو میں سمجھ آئی لوگوں کوئی نہیں آئی؟ ہاں فرمایا کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیتی، تو نے اتنا طویل سفر کیوں نہیں کیا، تو نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ یہ وہ محبوب ہے جو قدم اٹھائے تو رب کہتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، کہ پیارے تیرے اٹھتے ہوئے قدموں کی قسم ہے مجھے، تیرے اٹھتے ہوئے قدموں کی قسم ہے۔ وہ محبوب کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو کام تھا تو مجھے بلا لیتی۔ تو حضرت شیمہ کہنے لگی کہ مجھے کام ہی ایسا تھا، خود آنا پڑا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا حکم کرو۔ فرمایا وہ جتنے قیدی آپ کے صحابہ غلام پکڑ کے لائے ہیں نا، وہ سارے کے سارے چھڑوانے آئی ہیں۔ اللہ کے محبوب نے پوچھا نہیں، مشورہ نہیں کیا، حضور نے اعلان فرما دیا کہ میں نے سارے قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ جب ادھر اعلان ہوا تو اب کون تھا جو آزاد نہ کرتا؟ جس کو جو قیدی ملا، جب حضور نے آزاد کر دیا تو سب نے آزاد کر دیا۔ مسجد نبوی کے آگے لوگوں کا جمع غفیر لگ گیا، جانے لگے۔ حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اتنی جلدی نہ کرو، تمہاری سفارشی میری بہن بن کے آئی ہے، اتنی جلدی نہ کرو۔ حضرت بلال کو حکم دیا جاؤ بیت المال میں سب کو ایک ایک کپڑوں کا جوڑا بھی عطیت کر دو۔ حضرت شیمہ نے شکریہ ادا کیا، کہا بہن نہیں، تو میری بڑی بہن ہے، شکریہ والی کون سی بات ہے، تو ابھی ٹھہر جا۔ کہا نہیں مجھے جلدی ہے، واپس جانا ہے، گھر کے معاملات ہیں، کام کہا جائے کون سنبھالے گا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا بلال جاؤ، اتنے گھوڑے لے آؤ، اتنے اونٹ لے آؤ، اتنا جو ہے نا وہ زعفران لے آؤ، اتنی گندم لے آؤ، اتنی کھجوریں، اتنا جو، اتنے زیتون، اتنا مال لے آؤ، اتنی لونڈیاں بھی لے آؤ، میری بہن کے ساتھ انہیں بھی روانہ کر دو، کیونکہ بہنیں جب بھائیوں کے دروازے پہ آتی ہیں تو خالی تو نہیں جاتی نا۔ حضور نے بتا دیا لوگوں کہ بہن کی قدر کیا ہے، بیٹی کی قدر کیا ہے، یہ ساری کی ساری چیزوں کا پتہ یہ در مصطفیٰ سے چلے گا۔ اگر تم حضور کے در پہ آ جاؤ، اللہ کی عزت کی قسم ہے گھر میں بھی بہار آ جائے گی، تمہارے کاروبار میں بھی بہار آ جائے گی۔ اور اگر تم در مصطفیٰ سے دور رہے، اگر در مصطفیٰ سے دور رہے تو پھر نہ یہاں چین آئے گا، نہ قبر میں آئے گا، نہ حشر میں آئے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا من آلا جاریتین حتی تبلغا، حضور نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں دی، اس نے ان کی پرورش کی، حتی تبلغا یہاں تک کہ پھر وہ جوان ہو گئی، ان کی شادی کی، وہ اپنے گھر میں چلی گئی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جا یوم القیامہ، قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا، آنا واہوا ہاکذا، حضور نے فرمایا کہ وہ اور میں قیامت کے دن یوں اکٹھے ہوں گے۔ وَدَمَّا أَصَابِعَهُ، حضور نے دونوں انگلیوں کو یوں ملا کے فرمایا جس طرح یہ میری 2 انگلیاں اکٹھی ہیں، اسی طرح جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا ہے وہ اور میں قیامت کے دن ہم جنت میں ایسے ہیں۔ تو ایک صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جس کو رب نے 1 دی ہو، فرمایا جس کو رب نے 1 دی ہے وہ بھی میرے ساتھ ہی ہوگا۔ اگر رب نے بیٹی دی ہے تو بیٹی اللہ کی رحمت بن کے آئی ہے، اور رب کی رحمت کی قدر کرو، رب کی رحمت کی قدر کرو، اور رب کی رحمت کی قدر کرتے ہوئے اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کرو، دین اسلام کے مطابق انہیں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کا غلام بناؤ۔ ہر بندہ خرچ کرتا ہے، سب سے افضل صدقہ آج تمہیں بتاؤں کون سا ہے؟ ہر بندہ کہیں نہ کہیں تو خرچ کرتا ہے نا جی، جہاں دل کرتا ہے، جہاں ضمیر مطمئن ہوتا ہے، جہاں دل مطمئن ہوتا ہے بندہ وہاں خرچ کرتا ہے۔ ان سراقہ بن مالک، حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ بیان کرتے ہیں قال الا ادلکم علی افضل الصدقہ، حضور نے فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے، سب سے بہتر صدقہ کون سا ہے؟ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سا ہے؟ فرمایا ابنتک مردودۃ الیک، فرمایا تیری وہ بیٹی جو واپس تیرے پاس لوٹا دی گئی ہے۔ عربی میں بنت مردودہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ جس کے خامد نے اسے طلاق دے دی،
اور وہ واپس پلٹ کے اپنے گھر آ گئے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو بنت مردودہ، ایسی عورت جس کے شوہر نے اسے چھوڑ دیا اور اپنے باپ کے گھر آ گئی واپس، اور اس کے سارا نان و نفقہ کی ذمہ داری جو تھی وہ اس کے باپ نے اٹھا کے رکھی تھی، جب قیامت کا دن ہوگا اگر کسی گناہ کے سبب سے اس کا باپ جہنم میں جانے لگے گا تو وہ عورت آگے کھڑی ہو جائے گی، وہ کہے گی یا اللہ میں اسے وہاں نہیں جانے دوں۔ رب فرمائے گا برا ہے، گندا ہے، نکما ہے، کمینہ ہے، سیاہکار، بدکار ہے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، تو وہ کہے گی یا اللہ ذرا میری طرف بھی دیکھ تو صحیح، نہ تو نے مجھے اتنا حسن دیا کہ جس سے میری شادی ہوئی وہ میرے حسن کی وجہ سے مجھے اپنے پاس رکھتا، نہ مجھے اتنا مال دیا کہ میرے مال کا اتنا روب میرے خامد پہ ہوتا تو وہ میرے مال کی قدر کر کے مجھے اپنے پاس رکھتا، نہ تو نے مجھے اتنا عقل دیا کہ میں اپنے عقل کے اوپر اسے نچا لیتی اور وہ مجھے نہ چھوڑتا۔ میرے پروردگار عالم، میں جب واپس لوٹی تو یہی میرا باپ تھا، یہ بوڑھا ہو گیا تھا، اس نے اپنے بڑھاپے کو نہیں دیکھا، میری اس نے نان و نفقہ کی ذمہ داری اٹھائی، مجھے اس نے بھوکا نہیں رہنے دیا، مجھے تکلیف نہیں، آج یہ جہنم میں جائے میں جنت میں جاؤں، یا اللہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا وہ اللہ سے جھگڑا کرے گی اور رب سے بخشوا کر اپنے باپ کو جنت میں لے جائے گی۔ اور بیلیا، رب نے بیٹی دی ہے تو یہ تیرے جنت میں جانے کا سبب بن کے آئی ہے، اپنی بیٹیوں کی قدر کرو، اپنی بیٹیوں سے محبت کرو، اپنی بیٹیوں سے پیار کرو، بیٹوں پر بیٹیوں کو ترجیح دو، اہمیت دو، اور دکھاؤ کہ رب تعالیٰ نے اگر ہمیں بیٹی دی ہے تو یہ ہمارے لیے رب کی رحمت بن کے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، وما علینا الا البلاغ المبین۔